انسانوں کے نام افزار ریحان، دہشت گردی کی لہر اور ہمارے اصل ایشوز۔ ان دنوں ایک مرتبہ پھر ہمارا خطہ دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ آئے روز ہماری فورسز اور عسکری تنصیبات پر حملے ہو رہے ہیں۔ چند روز قبل شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکورٹی چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے میں لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت 7 فوجی جوان جاں بحق ہو گئے۔ حملے کی نوعیت خود کش تھی کیونکہ ان شدت پسندوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر بارود سے بھری گاڑی فوجی چوکی سے ٹکرا دی۔ کچھ اسی سے ملتی جلتی 2021 جیسی واردات کے پی میں ضلع شانگلہ کے علاقے بشام میں دہرائی گئی ہے۔ جس طرح 2021 میں 9 چینی اپنی جانیں گنوا بیٹھے تھے، جذبہ ایمانی سے سرشار ان انتہا پسندوں نے بارود سے بھری گاڑی بشام میں چینی قافلے سے ٹکرا دی، جس سے 5 چینی انجینئر جاں بحق ہو گئے۔ ان کا پاکستانی ڈرائیور بھی اپنی جان گنوا بیٹھا۔ یہ لوگ اسلام آباد سے دوسو کوہستان جا رہے تھے۔ ISPR نے بیان جاری کیا ہے کہ اس نوع کی بزدلانہ کارروائیاں کوادر اور تربت میں بھی ہوئی ہیں، جبکہ چینی حکومت کا مطالبہ ہے کہ پاکستان چینی باشندوں کو تحفظ فراہم کرے اور ہماری سیکورٹی کو یقینی بنائے۔ تربت میں پاک بحریہ کے ایئر بیس پر حملے میں فرنٹیئر کور کے 24 سالہ سپاہی نعمان فرید نے زندگی کی بازی ہار دی۔ قبل ازیں ایک ایسے ہی حملے میں پاک فوج کے 23 جوان اور افسران لقمہ اجل بن چکے ہیں، جس کے رد عمل میں ہماری فورسز نے افغانستان کے اندر موجود تحریک طالبان پاکستان کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا۔ ہمارے میڈیا میں اس نوع کی رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز پر حملوں کے لیے افغان سرزمین پر کس نوع کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ اس نوع کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں کہ کالعدم TTP کا سرگنا یا حافظ گل بہادر گروپ کے دہشت گردوں کو ہدایات دے رہا ہے کہ آپ نے پاکستانی پوسٹوں پر کس طرح حملہ کرنا اور کیسے بدلہ لینا ہے۔ 6 راکٹ چلانے والے ہوں گے، 6 ان کے معاونین ہوں گے، 2 لیزر والے اور 2 ان کے معاونین ہوں گے۔ یہ مجاہدین امیر المومنین کے احکامات پر کارروائی کریں گے۔ اپنے زخمیوں کو پیچھے نہ چھوڑنے کی ہدایات بھی دی جا رہی ہیں۔ یہ بھی مقام شکر ہی قرار پائے گا کہ ہنوز اس نوع کی دہشت گردی یا خود کش حملوں کا ٹارگٹ ہمارے عام عوام نہیں ہے، سیکورٹی فورسز یا چیک پوسٹیں ہیں، ورنہ انسانی ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ بڑھ سکتی تھی، جیسے کہ چند روز قبل ماسکو میں ہوا ہے۔ ماسکو کے نواحی علاقے میں ایک عوامی کنسرٹ کے دوران اسلامی جہادی گروپ داعش خراسان کے 15 افراد نے دہشت گرد حملہ کر دیا، جس سے 143 بے گناہ انسان اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے اور اسی قدر زخمی ہسپتالوں میں پہنچا دیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دولت اسلامیہ عراق و شام کو صدر پوٹن پر یہ غصہ ہے کہ وہ شامی صدر بشار الاسد کی بیجا حمایت کیوں کر رہے ہیں، اور ان کی خراسان برانچ اسی کے مطابقت میں چلتی ہے۔ اور خراسان ہماری احادیث میں، چونکہ روایتی مسلمان اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ خراسان کو احادیث میں جو ذکر تذکرے ہوئے ہیں وہ کس حوالے سے ہیں، اور سینٹرل ایشیا اور بالخصوص افغانستان یہ خطے اس میں شامل گنے جاتے ہیں، اور اسی ٹرم کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس نوع کی بہت بحثیں ہوتی رہی ہیں کہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے کیا تشدد کی راہ اختیار کی جا سکتی ہے۔ درویش دکھی دل کے ساتھ یہ عرض گزار ہے کہ وہ زندگی بھر بڑے بڑے نامی گرامی علماء اسلام کے انٹرویوز کرتا رہا ہے، جو یہ استدلال کرتے نہیں تھکتے تھے کہ ظلم کے خلاف مسلح جدوجہد چاہے وہ کوئی عسکری مسلح تنظیم ہی کر رہی ہو، جہاد ہے، یہ آزادی کی جدوجہد ہے۔ کہا جاتا کہ خود کش حملوں کو خود کش حملے مت کہو، فدائی حملے لکھو، کہ یہ مجاہدین اپنی جانوں پر کھیلتے ہوئے بڑے مشن کے لیے اپنی جانیں فدا کر دیتے ہیں۔ کہ ہمارے لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ یہاں علماء کی دینی کانفرنسز میں گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی اصطلاحات کن خفیہ اشاروں پر استعمال کرتے رہے، کیا کیا سٹوریاں نہیں گھڑی جاتی رہیں، اور آج بھی ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہمارے جوانوں کو کابل کی طرف سے خون میں نہلایا جاتا ہے، مگر ہم منہ دہلی کی طرف کر کے بھونکتے ہیں، ہمارے جسموں الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں، ہمارے جسموں اور چہروں پر بارود ہمارے اپنے اسلامی جہادی گروپ پھینکتے ہیں، مگر گالیاں ہم بھارت کی طرف منہ کر کے ہندوؤں کو دیتے ہیں۔ یہ الزام لگاتے ہیں کہ فنڈنگ انڈیا کر۔ کابل میں جب امریکی شیر باز سے اشرف غنی حکومت برسر اقتدار تھی، اس وقت بھی ہمارا میڈیا یہی چیختا چلاتا تھا کہ اشرف غنی تو دلی کا گماشتہ ہے، جبکہ کابل انتظامیہ سے برسر پیکار طالبان ہمارے بھائی ہیں۔ جب اشرف غنی کی کٹ پتلی حکومت گرے گی تو ہمارے طالبان بھائیوں کی صورت افغانستان میں اسلامی انقلاب برپا ہو جائے گا، تب غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں گی اور پھر ہمارے یہ بھائی کشمیری بھائیوں کی نصرت کو پہنچتے ہوئے انڈیا کو ناکوں چنے چبائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے طالبان بھائیوں کی جیت پر یہاں خوشیوں کے شادیانے بجائے گئے، نوافل پڑے گئے اور مٹھائیاں بانٹی گئی۔ حالانکہ اس ڈرامے بازی اور جعلی پروپیگنڈے کے برعکس سچائی یہ تھی کہ اس جیسی تیسی اشرف غنی حکومت نے TTP کے 800 سے اوپر شدت پسندوں کو جیلوں میں بند کر رکھا تھا، جنہیں غلامی کی زنجیریں توڑنے والے طالبان نے برسر اقتدار آتے ہی اسلحہ و بارود سمیت رہا کر دیا۔ آج ہمارے بہت سے نادانوں کو غلط فہمی ہے کہ گڈ طالبان یعنی تحریک طالبان افغانستان والے بیڈ طالبان یعنی تحریک طالبان پاکستان کو نعت یا لگام ڈالیں گے، جیسے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف یا دشمن ہوں۔ اس سے بڑی احمقانہ اپروچ کیا ہو سکتی ہے؟ ان ناسمجھوں کو ادراک ہی نہیں، ان روایتی مسلمانی میں اسلامی قوت کا
تصور کتنا گہرا اور جاندار ہے، اس کی آگاہی ان دنیا داروں کو نہیں، ہمارے راسخ العقیدہ بھائیوں کو ہے۔ اور اب تو امیر المومنین ملا ہیبت اللہ نے بہت کچھ بول کر سمجھا بھی دیا ہے۔ انہوں نے تو قطر میں امریکہ سے طے پانے والے دوحہ معاہدے کو مجبوری کی دستاویز قرار دیتے ہوئے ان شرائط کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہے، دوحہ معاہدے میں جن پر عملداری کا عہد و پیمان باندھا گیا تھا۔ یہ کہ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، یا یہ کہ عورتوں، اقلیتوں اور کمزور طبقات کے انسانی حقوق کا احترام کیا جائے گا، یا یہ کہ مختلف نوع افغان دھڑوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھا جائے گا۔ آج ہمارے یہ بھائی ان میں سے کسی چیز کی پابندی نہیں کر رہے۔ اس ملک کے بد نصیب کے ذمہ داران کی خدمت میں دست بستہ گزارش ہے کہ وہ طالبان کو ضرور اپنا بھائی سمجھیں، ان سے اچھے تعلقات استوار کریں، مگر آپ لوگ مذہبی جنونیت اور ذہنیت کی سرپرستی کرنا چھوڑ دیں، انڈیا دشمنی کا کیڑا اپنے دماغوں سے نکال دیں۔ اس کے بغیر ہماری قوم کبھی نارمل انسانوں جیسی نہیں بن سکے گی۔ اپنے تمام ہمسایوں سے خوشگوار تعلقات استوار کرنے کے لیے ناقابل عمل مطالبات سے دستکش ہو جائیں۔ نیز یہ کہ اپنے ملک کے اندر غیر انسانی رویے ختم کریں۔ بلوچ بھائیوں کے ساتھ آپ لوگوں نے وہ سلوک کیا ہے جو استعماری قوتوں نے بھی روا نہ رکھا تھا۔ ان کے زخموں پر مرہم لگائیں۔ پاک افغان دو طرفہ تجارت کے لیے، اور یہی معاملہ افغانوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح آپ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر ٹرکوں میں ڈال کر پھینک رہے ہیں، یہاں آپ کی مسلمانی کہاں گھاس چڑھنے چلی جاتی ہے۔ پاک افغان دو طرفہ تجارت کے لیے اعلیٰ سطحی وفد بھیج کر اچھا اقدام کیا گیا ہے۔ افغان وزیر تجارت کا یہ بیان قابل فہم ہونا چاہیے کہ اسلام آباد کی غیر ضروری پابندیوں نے کاروبار ناممکن بنا دیا ہے۔ باہمی تجارت میں درپیش رکاوٹوں کو دور کریں۔ ہمارے وزیر خارجہ کا تازہ بیان بھی خوشگوار فضا کا ایک جھونکا ہی قرار پائے گا جو انہوں نے لندن سے جاری کیا ہے، یہ کہ پاکستان کے تاجر اور کاروباری حضرات بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بحالی چاہتے ہیں۔ اس لیے پاکستان اب اس امر کا جائزہ لے گا کہ انڈیا کے ساتھ کاروباری تعلقات کیوں کر بحال ہو سکتے ہیں۔ یہ ملک بد نصیب پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ جس طرح معاشی طور پر ہمارا کچومبر نکل چکا ہے، اسی طرح سیاسی طور پر بھی جیسی جمہوریت یہاں نافذ العمل ہے اسے دیکھ کر ترس آتا ہے۔ آئینی شکیں جو بھی کہتی ہوں، بالفعل اس وقت ہماری روایتی ٹرائی کا ڈنگ ٹپاؤ پالیسی چلا رہی ہے۔ معاشرتی اور سماجی حوالے سے ہماری سوسائٹی فکری اور نظری تضادات اور کنفیوژن کی دلدل میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے۔ سفارتی طور پر ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارا رخ واشنگٹن کی طرف ہے یا بیجنگ کی جانب۔ ترک ہماری مدد کیا کریں گے؟ ان کی اپنی معیشت مسائل کا شکار ہے۔ روایتی امریکی گرانٹس بند ہو چکی ہیں۔ ہمارے شہر سے میٹھے دوست بغیر مفاد کے کسی کو چائے بھی نہیں پلاتے، اور قرض جس بھاری انٹرسٹ پر دیتے ہیں اس کا بھید لنکا والوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ آج آ کے سعودی عرب اور امارات والے عرب دوست بچتے ہیں، مگر ان کی ترجیحات ہماری نسبت ہمارے ازلی دشمن کے ساتھ زیادہ میل کھا رہی ہیں۔ سمجھنے کے لیے کیا یہ حقیقت واضح نہیں ہے کہ آج انڈین کشمیر میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہمارے انہی برادر مسلم عرب ممالک کی ہے، اور وہ ہمیں ہر ملاقات میں یہ سمجھاتے ہیں کہ انڈیا دشمنی کا کیڑا اپنے دماغوں سے نکال دو، لیکن ہم یہ کیڑا اپنے دماغوں سے نکالنے کے لیے فی الحال آمادہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر سے جب بھی کوئی تہنیتی پیغام آتا ہے، ہمارے کسی وزیر اعظم یا صدر کو منتخب ہونے پر پرائم منسٹر مودی کی جانب سے بھیجا جاتا ہے، چاہے ہمارے کسی وزیر اعظم یا صدر کو منتخب ہونے پر پرائم منسٹر مودی کی طرف سے بھیجا جائے، ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم نے ایسے کسی بھی انڈین شہد میں کشمیری سرکہ ڈال کر چھوڑنا ہے، نتیجتاً پرنالہ جہاں ہے وہیں رہے گا۔ اگر کسی سے دوستی بنانے یا بنائے رکھنے کا ارادہ ہو تو انسان بہت سی ایسی باتوں سے اغماض برت لیتا ہے جو تعلقات میں منافعت کا زہر بھرنے والی ہوں، لیکن اگر بندہ موقع بے موقع دام ممکن العمل تقاضے لے کر ہمہ وقت انہی کو دہراتے چلا جائے تو پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جسے ہم پاک ہند کشیدگی کی صورت ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور ذرا نہیں سوچ رہے کہ ہم انڈیا سے روایتی مسابقت کی پوزیشن میں نہیں رہے ہیں۔ ادھر جتنی ترقی ہوئی ہے ادھر اتنی ہی تنزلی ہو چکی ہے۔ ہمارا شعب باز وزیر اعظم جہاں پہلے یہ کہتا پایا جاتا تھا ہمارے عرب بھائیوں ہم بکاری یا مانگت نہیں ہیں، بس ذرا یہ ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں رہے، اس لیے مجبوری ہے آپ ہماری مدد کریں۔ اب وہی وزیر اعظم یہ کہتا سنائی دے رہا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو جب یہ کہتے ہیں کہ ہم بکاری بن کر مانگنے نہیں آئے ہیں، ہم نے کشکول توڑ دیا ہے، تب بھی وہ اس پر یقین نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں تم نے کشکول توڑا نہیں، اپنی بغل میں چھپا رکھا ہے، ابھی نکال کر ہمارے سامنے رکھ دو گے۔ یہ ہیں وہ حالات جن میں ہمارے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے تاجر اور کاروباری حضرات انڈیا سے تجارتی تعلقات کی بحالی چاہتے ہیں۔ اس وقت تمام سروے اور جائزے اس امر کی گمازی کر رہے ہیں کہ پاک ہند وپار یا تجارتی تعلقات کی بحالی کا اصل فائدہ انڈیا کو نہیں اس ملک کے بد نصیب پاکستان کو ہے، جسے ہم نے اپنی جھوٹی انا اور اکڑ کی بھینٹ چڑھا رکھا ہے۔ تھوڑی سمجھ بوجھ والا شخص بھی اتنا ادراک کر سکتا ہے کہ جو مال جتنی مسافت سے منگوایا جاتا ہے اتنی ہی اس کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انڈیا نے اپنی صنعت ہی کو نہیں زراعت کو بھی جتنی ترقی دی ہے باوجود ہم وہ سب نہیں کر سکے، اس لیے ہم لوگ ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ کرنسی فرق کے باوجود قیمتوں میں فرق اس قدر ہوش ربا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر ہم نے آج واقعی اس نوع کا ذہن بنا لیا ہے اور ہم صدقے دل سے چاہتے ہیں کہ منافرتوں کو کارنر کرتے ہوئے انڈیا کو بڑا بھائی مان کر ہمسائیگی کے خوشگوار تعلقات استوار کریں، تو اس کا اولین بدیہی تقاضا یہ
یہ ہے کہ ہم قومی سطح پر منافعت بری ذہنیت سے چھٹکارا پائیں، فوری طور پر اپنے عسکری طاقتوروں کو اعتماد میں لیں، کیونکہ اس تزادستان میں اس وقت کی کمزور ترین سیاسی حکومت ہے جس کا کوئی سر ہے نہ پاؤں، جو آج خود عسکری بساکھیوں پر کھڑی ہے، اور عملاً یہاں وزیر اعظم یا پارلیمان کی بالادستی نہیں بلکہ وہی پرانی ٹرائیکا بن چکی ہے، اور صدر بھی محض برطانوی ملکہ جیسا نہیں بلکہ جوڑ توڑ کا بادشاہ وہ شخص ہے جو جب چاہے آپ کی کرسی کھسکا سکتا ہے اور معاملہ نئے مینڈیٹ تک پہنچا سکتا ہے۔ اندھوں پر بھی واضح ہے کہ ہمارا موجودہ جمہوری سیٹ اپ حافظ صاحب کا مرہون منت ہے، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ لوگ بھارت سے تجارتی تعلقات تو دور کی بات، ان کی اشیرباد کے بغیر سلام دعا کے بھی روادار۔ پچھلے دور میں جب جنرل باجوہ نے باوجود نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت دی بلکہ کھلے بندوں یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے قومی مفاد میں ہے، نیز یہ کہ فی زمانہ ممالک نہیں خطے ترقی کرتے ہیں، مگر تب کی کوتاہ اندیش اور مخبوط الحواس اناڑی حکومت اس کا ادراک کر سکی، نہ اس کے اندر اتنے بولڈ اقدام کا حوصلہ تھا۔ وزیر تجارت بن کر جس امر کی منظوری دی، وزیر اعظم کی حیثیت سے یو ٹرن لے لیا۔ آج یہ ملک کے بد نصیب جس حالت قسم پرستی میں پہنچ چکا ہے، اس میں تو لال قلعہ یا حضرت بل تک پہنچنے کے سارے بل نکل چکے ہیں اور نکل جانے چاہیے۔ درویش کی پچھلے دنوں خارجہ امور پر ایک بڑی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی تو برملا بولے، میں تو نہ صرف یہ کہ انڈیا کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بحالی کے حق میں بولتے چلے آ رہا ہوں بلکہ انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دلوانے کی بھرپور وکالت کرتا رہتا ہوں۔ یہاں کون سا ایسا صاحب نظر ہے جو اس گمبھیرتا کا ادراک نہ رکھتا ہو؟ مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں خود اہل ہند کے شبہات یا تقاضے کیا ہیں اور ہم خوش دلی کے ساتھ انہیں کس حد تک قبول کر سکتے ہیں۔ بحالی اعتماد یا اعتماد سازی کے لیے کیا واقعی کوئی ٹھوس اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ بقول شاعر، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ۔